دین اسلام اتنا سادہ سمپل فطرت کے قریب ہے. وہ ساری جو چیزیں نا باعث تکلیف و پریشانیاں ہوتی ہیں اکثر لوگوں کے لیے اور حد سے زیادہ ہوتی ہیں. مطلب اس سے پوچھیں جس کے گھر میں اس وقت مشکل کی کیفیت ہے جب آپ برابر میں شروع ہو کر کے کھڑے ہو کے فائرنگ شروع کرتے ہیں 12 بجے, پٹاخے پھاڑتے ہیں 12 بجے رات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے. دوبارہ میں کہوں گا کیا, جیسے ابھی پیچھے آیتوں میں ذکر ہو رہا تھا کہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ساری خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں. اس دن رات کو 12 بجے لوگ ایک دوسروں کو دعائیں بھی دیتے ہیں, اللہ اکبر, واٹس ایپ پہ دعائیں آ رہی ہیں, جی یہ سال ایسا ہو تو جی یہ سال ویسا ہو. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو اس وقت سکون سے سونے کی توفیق عطا فرمائے رات کو 12 بجے, تاکہ ووٹ کر کے اپنی جو اہم عبادتیں وہ کر سکیں, نہ کہ اپنا وقت ضائع کریں. قیمتی وقت ہے یہ. تو میں کہا یاد دلا دوں, یہ پہلا مہینہ ہے اس سال کا, اور یہی طریقہ کار ہے دین اسلام میں, جس کو فالو کرنا چاہیے. بہرحال اس مہینے کی دیگر اور اہمیت بھی ہیں. تو چنانچہ سب سے پہلی جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, سورہ توبہ آیت نمبر 36, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب حیران ہوں گے جان کر کے, پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلوں سے مہینے کی گنتی 12 ہے. یعنی یہ تک کوئی انسانوں نے خود نہیں بنائی. کوئی بندہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے ایجاد کی ہے مہینے اتنے ہوتے ہیں, نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے بھی انسان کو ضرورت ہے وحی کی, ورنہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ پہچان سکے مہینے کتنے ہوتے ہیں. اور 13 بنا دیں تو نظام آگے پیچھے ہو جائے گا, 11 بنا دیں تو نظام آگے پیچھے ہو جائے گا, 12 ہی بنیں گے تو صحیح چلے گا نظام. اب اس میں 2 ہیں, ایک شمسی ایک قمری. ہم جو ہے فالو کرتے ہیں وہ قمری ہے, یعنی چاند والا. چنانچہ اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں, ذیقعدہ, ذی الحج, محرم, یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے, یہ 4 مہینے. تو جس میں سے ابھی ہم تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ گزار رہے ہیں, شروع ہو گیا الحمدللہ. اس مہینے میں کرنے کے کچھ اعمال ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزے کون سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز آدھی رات تہجد کی نماز ہے. فرض کے بعد, یہ بالکل دماغ میں رہے, فرض کے بعد جو افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزہ کون سا ہے, اس کا جواب میں ہے کہ جی رمضان کے مہینے کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے محترم مہینے محرم کا روزہ رکھنا ہے. اس مہینے کا روزہ افضل ترین روزہ ہے. یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ حرمت والے مہینے, ان میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں گناہ کا وبال بھی سخت ہوتا ہے, اور قتال, لڑائی جھگڑائی اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی. اور یہ زمانے جاہلیت سے اس طرح چلا آتا ہے. مگر آج جیسے بہت سارے لوگ دین کے بہت سارے احکامات کو نہیں مانتے, لہٰذا وہ ان حرمت والے مہینوں کا بھی ویسے خیال نہیں رکھتے جیسا کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے ہے.